إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها ثم قلت ثم أي قال بر الوالدين قال ثم قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواہ الامام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میں کسی اور موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے آج کا خطبہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ گزشتہ 2 ہفتے میں ہمارے ملک ہندوستان میں 2 عظیم علماء کی رحلت اور ان کی وفات سے پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے۔ اسی کے تعلق سے میں کچھ علماء کی قدر و منزلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کیا ہے دین اسلام کے اندر، جو علماء حق ہیں، اس پر ہماری گفتگو میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پرسوں میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں میں نے ایک واقعہ سنا، اس واقعے نے ہمارے دل کو ہلا دیا۔ واقعہ سننے کے بعد آنکھ سے خون کے آنسو انسان کے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جہاں شرک، بدعت اور خرافات، دین سے دوری، الحاد اور بے دینی اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، وہیں اخلاق کا دیوالیہ بھی ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہے یہ، اس طرح کے دسیوں سینکڑوں واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے 2 بیٹوں سے رو رو کر کے، گڑگڑا کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے منت اور سماجت کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹے مجھے روم کے کسی کونے میں رہنے دو، لیکن مجھے اولڈ ہومز میں نہ ڈالو۔ بیٹے اتنے نالائق، اتنے ظالم کہ ماں کی روتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی آواز سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ دونوں اپنی بوڑھی ماں کو، جس ماں نے اسے پالا اور پوسا، تعلیم دلائی، تربیت کی، دکھ درد میں شریک رہی، اور حیثیت سے زیادہ اپنی اولاد کا خیال رکھا، اس اولاد نے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہ یورپ کے کلچر ہو سکتا ہے، جس یورپ کے اندر سال میں صرف 1 مرتبہ پیرنٹ ڈے مناتے ہیں، جن کے ہاں ماں باپ کا کوئی مقام ہو نہ ہو، لیکن دین اسلام کا نام لینے والے ایک مسلمان کے ہاں اسلام کے اندر والدین کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے،
سے معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہونا میرے بھائیوں بہت تکلیف دہ ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، تصور سے باہر ہے کہ کیا ایک بیٹا، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ پر، نبی پر، یوم آخرت پر ایمان لانے والا ایک بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ کو، جو اس وقت سب سے زیادہ اس کے توجہ اور اس کی خدمت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، جن کی خدمت جنت میں جانے کا سبب ہے، جن کا درجہ کتاب و سنت کے اندر عیاں اور بیاں ہے، ان کی خدمت کرنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے تو جا کر کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز کے اندر چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ یہی ماں باپ اگر پیدائش کے وقت ہمارا گلا گھونٹ دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ جس ماں باپ نے آپ کی 15-18 سال تک خدمت کی، تربیت کی، آپ کے پیخانے کو صاف کیا، کپڑے کو صاف کیا، وہ ماں جو آپ کے پیشاب میں سوتی رہی اور آپ کو خشک جگہ پر سلاتی رہی، وہ ماں، وہ باپ، جب آپ کو بخار ہوتا تھا تو پورے گھر والے، پورے ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے، اس ماں باپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آج اس کی خدمت کرنے کے بجائے اسے اولڈ ہومز میں ڈالا جا رہا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سینہ شاک ہو جاتا ہے اگر ایسا واقعہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے اولڈ ہومز بنا دیے گئے ہیں غیروں اور یورپ اور کفار و مشرکین کی تقلید میں، جہاں لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور عید بقرعید میں یا کبھی سال و 2 سال میں ایک بار صرف ملنے کے لیے جاتے، ورنہ ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ آج وہ کلچر، میرے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ، کتنا بڑا دکھ درد کی بات ہے یہ کہ 2 ماں باپ مل کر کے 10 بچوں کی پرورش کر دیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر کے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے، ایک ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ، کتنی بڑی شقاوت اور یہ یعنی محرومی کی بات ہے یہ کہ 2 ماں باپ مل کر کے بچے کا پورا بوجھ اٹھاتے ہیں، پورا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اور 1-2 سال تک نہیں بلکہ 14-15 سال تک، جب تک اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے اس وقت تک ماں باپ اپنی اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے حسین مستقبل کے لیے اور اس طریقے سے کی تعلیم و تربیت پر پورا زور دیتے ہیں، لیکن 1-2 سال، 3 سال، 4 سال پوری اولاد مل کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو باریاں متعین کر دیتے ہیں کہ 1 مہینہ میری ماں میرے پاس رہے گی، 1 مہینہ ان کے پاس رہے گی، اس وجہ سے نہیں کہ دونوں کی محبت ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو پورا خرچ دینا نہیں چاہتا ہے، پورا خرچ نہیں برداشت کرنا چاہتا ہے، اس لیے چیزیں کی جاتی ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات، اس طرح کے جو واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ ہماری اولاد یہی کرے گی تو ہمارے ساتھ ہمیں کتنا برا لگے گا۔ آج جو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتی ہے، کل اس کی اولاد اگر اس کے ساتھ یہی کام کرے گی، یہی برا سلوک کرے گی، اس کو کتنا برا لگے گا، اس کو کس قدر احساس ہوگا۔ اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ المیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا، تباہی اور کے دہانے پر آج ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ کی وصیت ہے، نبی کی وصیت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے کو ذکر کیا ہے۔ جس دین کے اندر، جس دین اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہو، اس معاشرے اور اس دین کے ماننے والوں کی ہاں اگر یہ چیز ہے میرے بھائیوں تو یہ تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ ہماری قومیں اخلاق سے باقی رہتی ہیں، جس قوم کی اخلاق ختم ہو جائے، کردار ختم ہو جائے، وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج وہی صورتحال ہمارے ساتھ بنتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہمارے والدین ہیں۔ ہم انہیں کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ کریں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ ماں باپ جو ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، جن کا مقام مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہماری کیسی مغفرت ہو سکتی ہے۔ انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آج کا مسلمان گزر چکا ہے اور اسلامی تعلیمات کو کس طریقے سے پسے پشت ڈال چکا ہے، اور کوئی بڑے اور بزرگ کا اور اپنوں کا کوئی خیال انسان نہیں رکھتا ہے۔
میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ اور حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیاد اور شرط ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے کس کو بیان کیا؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں مت ڈانٹو، انہیں اف نہ کہو، انہیں ریٹے نہ کہو، انہیں ادب سے پکارو۔ جس دین اسلام کے اندر رے اور ٹے ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا منع کیا گیا ہے، کیا اس دین اسلام کے اندر بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے بھگانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں اف نہ کہو، انہیں رے اور ٹے نہ کہو، انہیں بلند آواز سے بات نہ کرو، سخت لہجے میں ان کے سامنے بات نہ کرو، ان کے آگے نہ چلو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے دو آدمیوں کو گزر ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے؟ ایک کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے تمہارے؟ کہا کہ میرے والد ہیں۔ کہا دیکھو کبھی والد کے آگے مت چلنا، کبھی والد سے پہلے مت بیٹھنا، والد کا بڑا اونچا اور مقام ہے دین اسلام کے اندر۔ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرا رہا تھا اپنے پشت پر بٹھا کر کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس آدمی نے اور کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، تو زندگی بھر اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے صرف 7 چکر اپنے پشت پر رکھ کر کے اپنی ماں کا طواف کرایا، تیری ماں تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تجھے چلتی تھی، اٹھتی اور بیٹھتی تھی، تو کیسے اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اتنا اونچا مقام ہو جس دین اسلام کے اندر ماں باپ کا، آج اگر اس بوڑھی ماں کے ساتھ بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کتنی بڑی نافرمانی ہے، کتنے بڑے افسوس اور المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اللہ کہتا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو، ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، تمہارے ماں باپ ہیں وہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور کا پہلو پست کر کے رکھو، ہمیشہ نرم انداز ان کے ساتھ بات کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی، ہمیں پالا اور پوسا، چلنا سکھایا ماں باپ نے انگلی پکڑ کر کے آپ کو اور ہم کو، کھانا سکھایا، بات کرنا سکھایا، تعلیم دی انہیں آپ کو، سب کچھ برداشت کر لیا، فقر و فاقہ اس نے کیا، محنت کی، مزدوری کی، رکشہ چلایا، لیکن آپ کو معاشرے میں اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے، مقام کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس ماں باپ نے آپ کو دلائی، آج اس ماں باپ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے بجائے اسے اولڈ ہومز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنے افسوس کی بات یہ ہے۔ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، حکم دیا اللہ رب العالمین نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ماں باپ کے ساتھ۔ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے باپ والدین کے مقام مرتبے کو ان کے ساتھ اس سلوک کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد کون؟ کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد کون؟ کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد کون؟ کہا تمہارے باپ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہماری ماں ہے، جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کو جنم دیتی ہے۔ ہمارا جنم ہوتا ہے تو ماں کا گویا کہ نیا جنم ہوتا ہے، کتنا دکھ برداشت کرتی ہے ماں بچے کی ولادت کے وقت، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مرد ہوتا ہے اس مرحلے سے نہیں گزرتا، اسے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 9 مہینے ماں پیٹ میں آپ کو رکھتی، کتنا تکلیف برداشت کرتی ہے ماں، کتنا پریشانی اٹھاتی ہے ماں۔ ہمارے پیٹ میں اگر تھوڑا سا پھوڑا ہو جائے، نیند نہیں آتی ہے ہم کو، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، دوا کرانا پڑتا ہے آپ کو۔ وہی ماں اتنے
یعنی ہمیں اور آپ کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینہ تک رکھتی ہے، 2 سال تک آپ کو دودھ پلاتی ہے، اپنا خون پلاتی ہے، 2 سال تک۔ یہ 3 کام ایسا ہے جو باپ نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا کردار بڑا ہے، ماں کی قربانی زیادہ ہے، ماں نے زیادہ محنت کیا ہے آپ کے ہمارے لیے، ہماری ولادت کے لیے، اس لیے ماں کا 3 گنا درجہ زیادہ ہے۔ 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 کام ایسا باپ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں 3 مرتبہ فرمایا، چوتھی بار کہا کہ تمہارے والد، دونوں کا مقام مرتبہ ہے، لیکن جب دونوں کا موازنہ کیا جائے گا ماں باپ کا تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو ہم ریٹے کہہ سکتے ہیں یا باپ کو برا کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دونوں کا مقام مرتبہ ہے، لیکن دونوں میں جب بات آئے گی تو ماں کا درجہ اونچا رکھا جائے گا۔ جن کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے، باپ کے بارے میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ باپ یہ جنت کا 20 کا دروازہ ہے، ان کی خدمت اور اطاعت کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور جن کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں کسی شرعی اور دینی وجہ کی بنا پر تو کسی بھی صورت میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو خوش رکھنا، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارے ماں باپ، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ پہلے ماں کی خدمت کرو، ان کی خدمت تمہارے لیے جہاد ہے۔ پھر آگے سے آیا، پیچھے سے آیا، داہنی طرف سے آیا، بائیں طرف سے آیا، 4 مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ بعض باتوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی اور دوسرے تھے، کئی واقعات ہمارے نبی کے ساتھ پیش آئے، پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی تکلیفوں کو دور کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ۔ ہمارے نبی سے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہتر عمل کون سا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، محبوب عمل کون سا ہے؟ کہا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ کہتے پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، انہیں تکلیف نہ دینا۔ پھر کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے نبی نے ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا، اور حالات کے لحاظ سے بدل سکتا ہے حکم، لیکن اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کا دین اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ الجہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہمارے نبی نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو مقدم کیا۔ آج اس ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ماں کی تو وفات ہو چکی ہے۔ کہا تمہاری خالہ ہے؟ کیونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ کہا کہ ہاں ہماری خالہ موجود ہے۔ کہا جاؤ خالہ کی اطاعت کرو، خالہ کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی میرے بھائیوں، کتنا بڑا درجہ ہوگا دین اسلام کے اندر، ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے اور اس طریقے سے اگر انسان کو بربادی سے بچانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے ہمارے اوپر۔
ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ماں باپ کی خدمت کریں. غیر مسلم ماں باپ ہیں تو بھی، اگر غیر مسلم ماں باپ ہیں، اللہ نے اولاد کو اسلام کی توفیق دے دی، تو بھی غیر مسلم ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. آپ سوچیں ماں باپ کا کتنا مقام ہے. دین کے تعلق ان کی بات نہیں مانی جائے گی، شرک اور کفر کے تعلق ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی چیزوں میں ان کی خدمت کی جائے گی. انہیں دیا جائے گا علاج کے لیے پیسہ، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے کپڑے دھلے جائیں گے، ان کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے گا، سب کچھ کرے گا انسان. صرف دین کے تعلق سے ان کی بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا بھی انسان ان کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آئے گا. کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، اور کس قدر کیا نام ہے علماء اور صالحین اور صحابہ کے آثار ہیں میرے بھائیوں ماں باپ کے تعلق سے، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا، کہا ضرور بتائیے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس دھرتی کائنات پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا وقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد یہ درجہ گناہ ہے یہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے، پھر کہا الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. یہ حقوق العباد میں سے تو ہے ہی ہے سب سے پہلے نمبر پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی نافرمانی بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ کو رولا دیتا ہے، اگر کوئی ماں باپ، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا، یہ وقوق کے اندر داخل ہے، یہ نافرمانی کے اندر داخل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک نہیں کر رہا ہے. کہ ماں باپ کو رلا دینا یہ وقوق کے اندر شامل اور داخل ہے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے یہ کہ ماں باپ کا ہم خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، انہیں کبھی اف اور رے اور ٹے تک نہ کہیں، ہمیشہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں. یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. ہمارے بھی نے فرمایا تھا ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے وہ انسان برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو گیا. 3 مرتبہ ہمارے بھی نے فرمایا. لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا جسے بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے وہ آدمی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ایسے آدمی کے پر لعنت ہو، ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. یہی نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق باقی رہتا ہے. ماں باپ کے جو آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ سلوک کیجیے، حسن سلوک، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اندر شامل ہے. اتنا مقام دین اسلام کے اندر جس ماں باپ کا ہو ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے، کیا ایسا تصور انسان کر سکتا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے سن کر کے اور دیکھ کر کے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ کیا جائے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم کیا سوچیں گے، کیا ہمارا احساس ہوگا؟ اولاد سب کچھ دیکھتی ہے، آج جو کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. یاد رکھو اس بات کو، کما تدین تدان، جو آج کرو گے کل تمہارے ساتھ کیا جائے گا. جس زمین کے اندر گیہوں بو گے گیہوں پیدا ہوگا، اگر اس کے اندر کوئی اور چیز بو گے تو اس کے اندر سیب اور سنترے نہیں پیدا ہوں گے. اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا مقدر ہے.
ایک تو ظلم کرنا، اور نمبر 2 قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، یعنی جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، ان کے حقوق نہ دینا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں جو معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر سزا سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عقاب سے، پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کچھ لوگ اپنے ساس کو یا اپنے سسرائی رشتے کو ماں باپ سے زیادہ اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آتا میرے بھائیوں کہ ماں باپ کو جلانے کے لیے آدمی یہاں سے پیسہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اپنی ماں کو 1 روپیہ نہیں دیتا، 1 روپیہ اپنی ماں کو نہیں دیتا، لیکن اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ پیسہ نکال کر کے جا کر کے ہماری ساس کو دے کر کے آ جاؤ۔ جلاتا ہے اپنی ماں کو، اپنی ماں کو 1 روپیہ نہیں دیتا، وہ اپنی ماں کو جلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا ہے کہ اگر آپ کے ساس سسر مستحق آپ کو دیجئے، لیکن آپ کے ساس سسر زیادہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے۔ ساس سسر 30 سال کے بعد آئے ہیں، 30 سال 25 سال تک شادی سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 25 سال تک ماں باپ آپ کے کو پالا اور پوسا، آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کے ساس سسر نے آپ کو تعلیم نہیں دی ہے۔ اتنا اس قدر ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے شریعت کے اندر کہ ماں باپ کو انسان چھوڑ دے، ان کو بھلا دے۔ اللہ کے سر کہتی ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کی اولاد جب ان کی شادی ہو تو آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا اس بات کو، تو اپنے ماں باپ کے لیے ہم کیسے پسند کرتے ہیں؟ کس قدر معیار ہمارا گر چکا ہے، کس قدر تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو توبہ کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو جو کتاب و سنت کے موافق ہے، لیکن دنیاوی طور پر ان کی خدمت سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے، خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، اللہ ان پر رحم فرما، اللہ تم پر کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور جو زندہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ان کی عمر میں برکت دے، انہیں شفائے کامل عطا فرما جو بیمار ہیں۔ یہ ہماری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم۔